تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، نمبر ایک جو مانگ رہا ہے اللہ اس کو وہ عطا فرما دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے کسی مصیبت کو ٹال دے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں نصیب فرمائیں گے۔ ایک عالم نے بڑی پیاری مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ چیزیں مجھے دے دو، اور وہ چیز اس انسان کو وقتی طور پر نہیں ملتی۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ 2 3 4 سال کا بچہ ہو اور وہ اپنی امی کو یا اپنے ابا کو یہ کہے کہ یہ چاقو مجھے دے دو۔ اب ظاہری بات اس بچے کو تو نہیں پتہ نا کہ یہ چاقو اس کا نقصان کیا ہوگا اور میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اس کا باپ اس کی اماں کبھی بھی اس کو چاقو نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی اگر کوئی وہ چیز ایسی مانگے کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو نقصان کے اندر مبتلا کر دے تو اس کا باپ یا اس کی اماں اس کو کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ایک بچے کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، وہ اپنے باپ سے موٹر سائیکل مانگے، اس کا باپ اس کو کہے گا کہ میں آپ کو سواری کروا دیتا ہوں، میں خود لے جاتا ہوں یا کسی کو کہہ دیتا ہوں، لیکن میں نے تجھے موٹر سائیکل نہیں دینی کیونکہ تجھے اس کا نقصان ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سامنے جو انسان ہے ان کا مقام بھی ایسے ہی ہے جیسے بچوں کا مقام اپنے ماں باپ کے سامنے ہے۔ جیسے ماں باپ کے سامنے کہ بچے اپنی من مانی والی چیزیں مانگے اور ماں باپ نہیں دیتے، ایسے ہی انسان اللہ سے اپنی خواہش کے مطابق مانگتا ہے، لیکن اللہ وہ دیتا ہے جس کے اندر انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب 1 2 سال کا بچہ ٹافی مانگے گا، 1 2 سال کا بچہ چاقو مانگے گا تو ماں چاقو کی جگہ ٹافی دے دے گی، آئس کریم دے دے گی، دودھ دے دے گی، کیونکہ اس کے اندر اس کو زیادہ فائدہ ہے بنسبت کے انسان کہ وہ بچہ اس کو چاقو دیا جائے وہ اپنی انگلی کاٹ لے، اپنا ہاتھ کاٹ لے، اپنے ہونٹ کاٹ لے۔ اس لیے ماں باپ اس کی اس خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم بالغ ہو جاؤ، تمہیں شعور آ جائے، تمہیں عقل آ جائے، اس وقت سے مجھ سے مانگنا شروع کر دو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے مجھ سے مانگنے میں کبھی تھکنا نہ، کبھی کھپنا نہ، کبھی اکتانا نہ، کیونکہ تمہاری ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا حل، ہر مرتہجگی کا حل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ سے مانگے گا اتنا زیادہ انسان نفع میں رہے گا، فائدے میں رہے گا، اور جتنی غفلت انسان نیند کے اندر کرے، جتنی غفلت انسان دعا کے اندر کرے گا، جتنی سستی انسان دعا کے اندر کرے گا اتنا زیادہ انسان نقصان کے اندر رہے گا۔ فرمایا کہ یاد رکھیں الدعاء مخ العبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کہ جس انسان کو دعا یعنی مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی وہ انسان ایک بہت بڑی مصیبت یعنی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے دعا مانگنا،
اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، یہ میرے نبیوں کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند کیا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جن لوگوں کے دماغوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، فتور ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ انسان ہم سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتے ہیں، میری عبادت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دعا کے اندر ان کا دل نہیں لگتا، مجھ سے مانگنے میں ان کا دل نہیں لگتا، بلکہ وہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بہت بڑے نقصان کے اندر ہوتے ہیں، خسارے کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر انسان کی عادت بن جائے اللہ سے مانگنے کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، وہ انسان بہت بڑے فائدے کے اندر ہے۔ اب دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی پڑ گئی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور حالات جو ہے وہ بہتر ہو گئے، بارش آسمانوں سے برسنا شروع ہو گئی، مدینہ کی جو سبزیاں تھی، جو بھی یعنی باغات تھے، وہ سرسبز ہو گئے، اور اسی طرح سے گلیوں کے اندر پانی بہنا شروع ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دوبارہ آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں کہ اللہ اس بارش کو اب روک دے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے دعا کی اور اللہ نے بارش کو روک دیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں یہی طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اگر تمہارا رابطہ اللہ سے ہے، تمہارا تعلق اللہ سے ہے، تمہاری دلچسپی اللہ سے ہے، تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو فائدے میں ہے، اور اگر نہیں مانگ رہے تو تم فائدے میں نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو مدینہ سے بدر کے مقام پہ لے گئے، تقریباً 100 کے قریب وہ سفر ہے، 100 کلومیٹر کے قریب، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ وہاں پہنچے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگی سامان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن میرے نبی نے وہاں ہمیں ایک بات بتائی کہ جنگیں ایسے جیتی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا اور کہا کہ اے اللہ، یہ میری محنت ہے 13 سال کی،